تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتوں میں سے رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور قرآن کریم کی نعمت، عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. پھر قرآن کریم پڑھنے کی، سننے کی اور سنانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، صحت عافیت عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے ذریعے سے میں اور آپ ہدایت حاصل کر کے اپنی دنیا بھی کامیاب کر لیں اور آخرت بھی کامیاب کر لیں. یعنی دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے. پورا قرآن کریم اسی سے بھرا پڑا ہے. انسان دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان خطا کار ہے. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ آسمان و زمین بھی بن گئے تھے اور فرشتے بھی پیدا ہو چکے تھے اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کر دیا تھا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا فرمایا اور انسان کو نئی مخلوق پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کے مادے رکھے. اور پھر انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنے اختیار سے برائی کو چھوڑ کر، یعنی باوجود خواہش اور طلب کے برائی کو چھوڑ کر انسان اچھائی میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں انسان اپنی زندگی گزارے. پھر ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم کوئی گناہ ہی نہ کرتے، اور جو آدمی ایک دفعہ گناہ کر لیتا تو وہ ہمیشہ گناہ گار ہوتا، اور جو نیکی کرتا تو وہ ہمیشہ نیکی کار ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم احسان یہ فرمایا کہ نہیں، انسان اگر گناہ کرتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ اب مجھے نیکی کرنی چاہیے اور گناہ کرنا میری غلطی ہے. تو اللہ رب العالمین نے عظیم احسان یہ فرما دیا کہ آج بھی توبہ کر لو.
جب چاہے انسان توبہ کر لے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ انسان 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور اس کو عقل نہیں آئی، سمجھا نہیں، نادانی میں، حماقت میں، گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال گزر گئے، گناہوں میں مبتلا ہے، اور یا ایک دفعہ توبہ کی پھر گناہ میں مبتلا ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی اگر توبہ کر کے پھر گناہ کر لیا ہے، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دروازہ بند نہیں کیا، پھر بھی توبہ کر لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو مثال کی بات کیا ہے، 100 دفعہ، 1000 دفعہ بھی تو انسان توبہ کر کے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، 1,00,000 دفعہ توبہ کر کے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف واپس پلٹنے پر، توبہ و استغفار پر، شرمندگی اور ندامت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ مہینہ خاص معافی کا ہے، استغفار کا ہے، مومنین کی مغفرت کے لیے اللہ نے یہ مہینہ رکھا ہے۔ دیکھیے مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسری یعنی نشست پر پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسری مرتبہ فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین کہا، پھر کہا آمین، دوسری تیسری پر بھی کیا کہا آپ نے؟ اس طرح تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں اور مجھے حکم دیا کہ میں ہر دعا پر آمین کہوں۔ 3 دعائیں کیا تھی؟ ایک دعا یہ تھی کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے میں مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لیں، ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے میں مل جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا دوسری دعا، جس کے سامنے میرا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دین کی فیوز و برکات، دنیا اور آخرت کی برکات، نعمتیں، رحمتیں، قرآن، حدیث، جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا ظاہری سبب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہے ذات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب ہمارے سامنے آئے تو ہم کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دعا جناب جبریل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جس کو رمضان کا بابرکت مہینہ مل جائے اور وہ اس عظیم و شان مہینے میں جہاں رحمتوں کی بارش، جہاں معافی، ہر دن معافی، ہر رات معافی، ہر صبح معافی، ہر شام معافی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، اور وہ پھر بھی اتنا محروم القسمت انسان کہ وہ رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، معافی نہ کروا لے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ اللہ یہ دعا کس نے کی؟ جبریل علیہ السلام نے بھیجا، کس نے؟ رب العالمین۔ آمین کس نے کہا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی برباد ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، موقع ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یہ مہینہ، ابھی ہم اسی سے گزر رہے ہیں،
ابھی توبہ کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ اللہ تعالی رات کو اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ وہ بے نیاز ذات، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہماری معافی کی ضرورت ہے نہ ہمارے عمل کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی اپنا ہاتھ دراز فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، کوئی ہے معافی مانگنے والا، تاکہ دن کا گناہ گار معافی مانگ دے۔ اور اللہ تعالیٰ دن کو اپنا ہاتھ دراز فرماتے ہیں، پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، جس نے رات کو گناہ کیا ہو آ جاؤ مجھے معافی مانگو، معافی۔ پورا رمضان ایسی ہوتا ہے، دن کو بھی اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں اور رات کو بھی کہ کوئی معافی مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب کتنا کریم ہے جو معاف کرنے کے لیے بے چین ہے، یعنی وہ معاف کرنا چاہتا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا کہ آ جاؤ مجھ سے معافی مانگو، آ جاؤ مجھ سے معافی مانگو، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہم پھر بھی معافی نہ مانگیں، گناہ بھی کر لیے پھر بھی معافی نہ مانگیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ایک شخص کہیں جنگل میں چلا گیا اور اپنا زاد سفر، راستے کا سامان اس نے سواری پہ لا دیا، اور لمبا جنگل کا سفر ہے، راستے میں کوئی آبادی نہیں ہے، راستے میں کچھ یعنی زندگی کی اسباب نہیں ہے، اور اس نے جو ہے جب سینٹر میں آدھے راستے پہ پہنچا نا تو وہاں اس کی سواری گم ہو گئی اور زاد سفر بھی گم ہو گئی۔ اب وہ اس کو ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتا رہا، ایک وادی پہ چڑھا، ایک پہاڑی پہ، دوسری پہاڑی پہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، اور سواری کی اس کی ضرورت اس قدر کہ وہ زندہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اس سواری کے بغیر اور اس سامان سفر کے بغیر اس کا کوئی گزر بسر نہیں۔ تو پھر تھک کے جب چکنا چور ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب کہاں جاؤں، نہ آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں۔ وہ ایک پتھر پہ سر رکھ کر سو جاتا ہے، لیموتا، تاکہ مر جائے۔ وہ مرنا تو ہے، وہ سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے کہ میں یہیں مر جاؤں۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے سواری بما سامان موجود ہے، کھڑی صورت۔ تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے جذبات میں وہ یوں کہتا ہے، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی کہنا تو یہ تھا کہ اللہ واقعی آپ میرے اللہ ہیں، میرے رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس نے یہ کہا کہ اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے نا اپنی سواری کے ملنے پر، اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اپنی سواری کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی زندگی بھی نعمت ہے، رمضان مبارک بھی نعمت ہے، قرآن کریم بھی نعمت ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ کل سے، پرسوں سے جو ہے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آج 19ویں تراویح ہے، کل 20ویں تراویح ہے۔
اور پھر پرسوں شام سے آخری عشرہ شروع کریں۔ آخری عشرہ تو بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو اس میں اعتکاف کی نعمت ہے، دوسرا لیلۃ القدر کی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر 20 رمضان کی صبح، 20 رمضان کی صبح یعنی پرسوں کا جو دن ہے، 20 رمضان کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا تو فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر دوسرے دن 10 دن اعتکاف کیا، مجھے نہیں ملی۔ اب جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، گناہ ہے ہی نہیں، اور آپ کی عبادت، آپ کی جو نفلی عبادت تھی وہ صرف شکرانے کے طور پر تھی، افلا اکون عبدا شکورا، شکر ادا کرنے کے لیے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے ہیں اور پورا رمضان اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اعتکاف میں گزار دیا۔ پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر 10 دن اعتکاف فرمایا، اور پھر آخری 10 دن اعتکاف فرمایا، اور فرمایا کہ آخری 10 دن میں لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس رات لیلۃ القدر والی رات جو ہے وہ میں صبح جب کرتا ہوں نا تو صبح میں گارے اور پانی میں یعنی میں سجدہ کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 21ویں شب کی فجر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی نا تو رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کچی ہوتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ کیا تو آپ کے پیشانی مبارک پر گارا لگا ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سال لیلۃ القدر جو ہے وہ 21ویں شب میں تھی، لیکن ہر سال ایک ہی رات میں نہیں ہوتی، طاق راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ عورتیں اس کے لیے گھروں میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اور مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن پاک میں سری نص، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں۔ دیکھیں ہمارے پاکستان ہندوستان میں دستور ہے، ہم بہت سارے دن مناتے ہیں، دن منانے کا ہمارے ہاں بہت دستور ہے، اور ہم جو ہے کبھی ربیع الاول منا رہے ہوتے ہیں، کبھی شب معراج منا رہے ہوتے ہیں، کبھی شب برات منا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اور بھی دن ہم مناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ دن تو ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں نا، شریعت میں کوئی خاص دن کا ثبوت نہیں ہے، اور یا جن کا ہے تو وہ بھی اتنا کوئی اس میں اتھینٹک یا صحیح احادیث نہیں ہے، کمزور ہے، جیسے شب برات ہے اس میں کمزور احادیث ہیں۔ ربیع الاول کے دن مبارک ہیں لیکن کوئی مخصوص دن بھی نہیں اور اس کو منانے کا کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا لیکن اس کا کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی فضیلت بھی نہیں حدیث میں۔ لیکن شب قدر تو ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت اور جس کی شان خود اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پوری ایک سورت ہی اس بارے میں نازل ہوئی، ویسے پورے قرآن میں کئی دفعہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، لیکن ایک لیلۃ القدر مستقل ایک سورت ہے، سورۃ القدر۔
اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک لیلۃ القدر یعنی قدر والی جو رات ہے نا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 85 سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات۔ اب اندازہ لگائیں، ایک آدمی کو اگر 100 سال کی زندگی مل جائے نا، 100 سال، تو 100 سال میں بھی بچپن گزر جائے گا، پھر راتیں گزریں گی، دن گزریں گے، مصروفیات، کام کاج۔ 100 سال کی زندگی بھی عبادت میں گزارے نا، تو حساب کرنے سے پتہ چلتا ہے 20 سال سے زیادہ نہیں ہوتے۔ 100 سال میں ہم ساری عبادت لگائیں نا، تو ایک آدمی 100 سال زندگی مل جائے اور صحت عافیت کے ساتھ ملے اور وہ عبادت ہی کرے، تو 100 سال میں بھی وہ کتنی عبادت کر پاتا ہے؟ 20 سال۔ 15 سال تو بچپن کے گزر گئے، پھر اس کو آرام کے لیے بھی چاہیے 7-8 گھنٹے روزانہ، اور اس روزانہ 7-8 گھنٹے اس کو معاش کے لیے چاہیے، اپنے دوسری ضروریات کے لیے چاہیے۔ عبادت کرے گا تو کتنی کرے گا؟ 5-6 گھنٹے ہی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ ساری زندگی عبادت کرے تو اس کو 20 سال ملیں گے، اور اس ایک رات میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 85 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، ہم ہی محروم ہوں گے اگر ہم اس کی قدردانی نہ کریں۔ 85 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی 85 سال مسلسل عبادت کرے، دن کو بھی رات کو بھی، لیکن اس ایک رات کی عبادت اس سے افضل ہے۔ تو بڑی قسمت کی بات ہے، اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ تو ہم یہ آخری عشرہ اب شروع ہونے والا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب معافیاں مانگیں، خوب توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیے 100 سال بھی غلطیاں کی ہیں نا تو کوئی ندامت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے۔ افسوس تب ہوگا جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب آنکھ بند ہو جائے گی، نزع کی حالت شروع ہو جائے گی نا، وہ افسوس ہوگا، پھر دروازہ بند ہے۔ لیکن اگر زندگی میں ہیں اور آج کی ندامت، اللہ تعالیٰ فرماتے 100 سال کا کافر بھی اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ معاف فرماتے۔ تو ہم تو بھائی مسلمان ہیں، زندگی میں بہت سارے اچھے کام کیے، تو آج ہم یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ بس ہمارے گناہ اس سال ضرور معاف ہو جائیں۔ اس سال کیا، اس دن انشاءاللہ آج ہی سے اللہ تعالیٰ سے معافی کا وعدہ کر لیں اور ارادہ فرما لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ نعمت قرآن کی جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی میں نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن کی نعمت حضور کو مل جائے تو احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، مجھے اور آپ کو مل جائے تو پھر کتنا بڑا احسان ہے۔ حضور تو جامع کمالات ہیں اور ساری کائنات کے سردار ہیں، ان کو مل جائے تو احسان ہے، اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن محفوظ رکھا، 15ویں صدی چل رہی ہے، اور من و عن زیر زبر کے ساتھ اللہ نے ہم تک پہنچا دیا، ہمارے بچوں تک پہنچا دیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی قیامت تک حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آپ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔